نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معزز السامعین کرام و خواتین و مستورات، نماز ہی کے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا تھا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے انسان سے، مومن و مسلمان سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہی کے متعلق ہوگا. لہذا ہم سب کو نماز کی اصلاح کر لینی چاہیے. اسی تعلق سے نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. کچھ باتیں ابتدا کی رہ گئی تھیں، وہ آج آپ کے سامنے عرض کر دوں. وہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے تعلق سے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا پورا جسم قبلہ رخ ہو. لہذا جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کر لیں. اس میں مرد و خواتین و مستورات سب مشترک ہیں. سینہ بھی قبلہ رخ ہو. اگر کسی وجہ سے سینہ تھوڑی دیر کے لیے قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے. یہ ان کا کرم ہے. لہذا نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز میں سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا، سنت کی برکت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے. اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو جائے تو جسم کا ایک ایک حصہ قبلہ کے رخ ہو جائے گا. اب بتائیے کہ اگر انسان اس طرح سنت کے مطابق پاؤں رکھے تو اس میں کیا تکلیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، صرف توجہ و دھیان کی بات ہے. ابتدا میں جو توجہ و دھیان نہیں دیا جاتا اور جو حضرات اس طرح نماز کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بڑھاپے تک وہ نماز پھر ویسی چلتی رہتی ہے. لہذا بالخصوص نوجوانوں کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے اور ہم سب کو بھی، کیونکہ توجہ دھیان و اہتمام نہیں ہے، اس لیے یہ غلطی ہوتی ہے. اگر ذرا دھیان کر لیں تو سنت کے مطابق قیام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ نماز خشوع کے دائرے میں آ جائے گی اور اس نماز میں سنت کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت اور کر دی جائے کہ وہ یہ کہ نیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، بس آگے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. مثلا 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، پیچھے پیش امام کے، اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ اکبر، یہ جملے اپنے زبان سے دہراتے ہیں. زبان سے نیت کرنے کو لوگوں نے
فرض و واجب سمجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے یہ الفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے مگر وہ صاحب اپنی نیت کے تمام الفاظ ادا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نتیجے میں رکعت بھی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری اور فرض و واجب نہیں، جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہ ارادہ اور نیت جو کافی ہے۔ اسی طرح جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کہتے وقت کانوں تک اٹھاتے ہیں، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو سنت کے مطابق اٹھائیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر نماز کو شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، عجب عجب طریقے سے کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھے کے سرے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں۔ یہ ہے لو، یہ ہے برابر آ، چھونا بھی ضروری نہیں ہے، برابر آ جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلا بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف کر دیتے ہیں ایسے، بعض لوگ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں ایسے، اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوئی بالکل نیچے کر دیتا ہے، اور کوئی کلائی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ سنت طریقہ، مسنون طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر پہنچے کو پکڑ لے، ایسے اور درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذرا نیچے ہاتھ باندھ دے، اگر دکھ رہا ہو تو یہ ہے مسنون طریقہ۔ ہمارے بہت سے مسلک میں اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے ہاں ناف کے اوپر ہاتھ باندھا جاتا ہے، خاص طور سے شوافع اور حنابلہ کے یہاں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو حنابلہ کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کی اتباع کرنے والوں کو شوافع کہا جاتا ہے۔ یہ مسلک پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے، لہذا ان مسئلوں میں الجھنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ جو جس طرح نماز پڑھ رہا ہے بشرطے کہ وہ سنت سے ثابت ہو، بالکل صحیح ہے، لیکن جو جس طریقے پر عمل کر رہا ہے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے یہاں ہاتھ باندھ لیا اور کل کو یہاں ہاتھ باندھ لیا اور سعودی سے آئے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بتا دوں، ان کے ہاتھ چھوڑنا ہے، نیت باندھنے میں ان کے ہاتھ باندھنے ہی نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں ارسال ہے، ان کے ارسال ہے۔ مالکیہ کو آپ دیکھیں گے، امام مالک کے ماننے والے یہاں تو نہیں، لیکن ان علاقوں میں وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ثابت ہے۔ تو جہاں تک عبادات میں یہ اختلاف کی بات ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھ کر کے کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو سراہا ہوگا۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے سنت کی برکت بھی حاصل ہوگی، نور بھی حاصل ہوگا۔ اگر اس طریقے کے خلاف ویسے ہی ہاتھ رکھا جائے گا تو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز نہیں ہوئی، نماز تو درست ہو جائے گی لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہیں ہوگا۔ بس توجہ کی بات ہے اور دھیان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب طریقوں پر عمل کرنے کی، مسنون طریقوں کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہاد باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورہ پڑھ لے۔ ایک نمازی یہ سب چیزیں نماز میں پڑھ لیتا ہے لیکن اردو لہجے میں پڑھتا ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے، اور پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اس کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے، جس کو کہتے ہیں پروناؤنسیشن۔ ظاہر سی بات ہے ہر زبان کا ایک پروناؤنسیشن ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید اور قرأت سیکھنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کا سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، پھر آج تیسری بار یہ بات بتا دوں کہ وہ 29 حروف ہیں، ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو صحیح طور پر ادا کرنا بہت آسان ہے۔ البتہ صرف 8-10 حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلا یہ کہ سے جو ہے سے، جس میں ہم کہتے ہیں ثواب، وہ سے ثواب کو کس طرح ادا کیا جائے، ہے کس طرح ادا کی جائے، ضاد اور ذو میں کیا فرق ہے۔ اب ثواب کے ادا کرنے میں پروناؤنسیشن میں سیٹی نہیں نکلنی چاہیے، سی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سے ثواب، یہ ہوتا ہے فرق۔ اگر آدمی ان چند حروف کو کسی اچھے قاری سے مشق کر لے، جب ہے ادا کرے تو وہ ہے نہ نکلے چھوٹی ہے، بلکہ ہے حلق سے، کیونکہ ہمارے یہاں ہے اور ہے کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں دونوں کے درمیان بہت فرق ہے، معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ لینے سے معنی ہی بدل جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اس لیے اس کی طرف توجہ و التفات نہیں ہے۔ یہ بہت آسان، اگر آپ کرنے پر آ جائیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب اس کی تشریح کے لیے وقت چاہیے کہ کوثر سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ حوض کوثر جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سے معنی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صاد آیا، صاد اور سین ہمارے یہاں بہت باریک فرق ہے۔ تو عربی زبان میں سین کا تلفظ پروناؤنسیشن کچھ اور ہوگا، سمپل تو ہوگا سین، لیکن صاد جب ہوگا وہ صاد کن ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصلی کے معنی ہیں آپ اپنے رب کے لیے نماز، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اگر سین سیدھا سیدھا کہہ دیا آپ نے تو سر کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے،
بعض حضرات کہتے ہیں بلکہ فصلی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے تلوار کھینچ لیجیے، مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کہاں سے کہاں معنی پہنچ گیا۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا اللہ پر، یوم آخرت پر، قرآن پر ایمان ہے۔ اذا مرد عورت مسلمان سب کو جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میری ایک بھانجی شکاگو میں رہتی ہے، یہاں الہ آباد سے اس نے جو ایم ایس سی بھی کیا ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، لیکن شکاگو میں جا کر کے وہاں باقاعدہ عشرہ کی قاری بن گئی، اور مدینہ منورہ کے ایک قاری صاحب سے آن لائن اس نے ٹریننگ کی، بہترین قرآن پڑھتی ہے۔ ایک مثال اس لیے دی کہ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔